کون تھا یہ زری؟ سلطان نے گاڑی چلاتے ہوئے کچھ وقت بعد اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے ٹیچر ہیں یہ وجدان سر، اس نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ تم باہر کیوں آئی تھی؟ تو کدھر جاتی میں؟ اس نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ وہ پہلی مرتبہ ایسے سڑک پہ کھڑی ہوئی تھی، اتنا انتظار کیا تھا۔ زری یہ لو موبائل۔ سلطان نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور زری کی طرف کیا۔ مجھے نہیں چاہیے۔ مجھے کب سے منہ بنائے باہر دیکھ رہی تھی، موبائل کو دیکھتے ہوئے صاف انکار کر دیا۔ لیکن اس کی ضرورت ہے زری۔ آج اگر موبائل ہوتا تمہارے پاس تو اتنی پریشانی نہ ہوتی، تم اس طرح روڈوں پر کسی غیر مرد کے ساتھ نہ کھڑی ہوتی۔ اس نے آخری جملہ اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زری کو ایک دم کرنٹ لگا، اس کا دل ایک دم سے دھڑکنے لگا۔ غیر مرد۔ اس نے اپنے دل میں وہ جملہ دوبارہ دہرایا اور موبائل لیتے ہوئے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ وجدان، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ فاطمہ کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ اس کو ایک منٹ کے لیے یقین ہی نہیں ہوا یہ اس کی بہن ہے جو اس سے بات کر رہی ہے۔ جی آپی، کھانے کا آخری نوالہ اس نے پلیٹ میں ہی چھوڑتے ہوئے کہا۔ اگر وہ آخری نوالہ ڈال بھی لیتا تو بہن کا یہ رویہ دیکھ کر شاید نیچے نہ کر پاتا۔ آپی، خیریت تو ہے نا؟ بہن کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ جی خیریت ہے، رات کو تمہارے کمرے میں آ کے بات کرتے ہیں۔ اب کی بار لہجے کے ساتھ ساتھ نظروں میں بھی سختی آئی تھی۔ مگر آپی، کہا نا رات میں بات کریں گے۔ وہ اٹھی اور برتن اٹھا کے لے جانے لگی۔ جو کبھی اس سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتی تھی، آج وہ اس کا ایک الگ ہی روپ دیکھ رہا تھا۔ ضرور کوئی بڑی بات ہے، ورنہ آپی تو کبھی ایسا نہیں کرتی۔ وہ وہیں کرسی پہ بیٹھا ہوا سوچنے لگا۔ اوہ او مائی گاڈ، کہیں آپی نے میری ڈائری تو نہیں دیکھ لی؟ اچانک سے اس کے دماغ میں وہ ڈائری آئی جس میں وہ اپنی ملکہ کے لیے شعر لکھتا تھا، کبھی اس کی آنکھوں پہ تو کبھی اس کی معصومیت پہ۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں گیا اور جلدی جلدی الماری کا دروازہ کھولنے لگا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر، آپی نے ڈائری نہیں دیکھی میری۔ اس نے ڈائری کو وہیں دیکھ کے سکون کا سانس لیا اور پھر سے ڈائری وہاں رکھ دی جہاں وہ پڑی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہر چھوٹی چھوٹی بات سوچتی تھی۔ اس کو لوگوں کی باتیں بہت کم سمجھ آتی تھی۔ ہمیشہ سیدھی سیدھی باتیں کرنے والی بہت کم دوسروں کی باتوں کو سمجھتی تھی۔ اور آج تو اس کے پاس سوچوں کا ایک وسیع سمندر تھا۔ اس نے بہت کچھ سوچنا تھا، بہت ساری باتوں کا مطلب نکالنا تھا۔ وہ ہمیشہ آنکھیں بند کیے بازوؤں کو اپنی آنکھوں پہ رکھ کر سوچا کرتی تھی۔ سری؟ وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ڈرائنگ روم کے ایک صوفے پہ لیٹی تھی۔ آج وہ بالکل خاموش تھی۔ زری! اب کی بار رقیہ بیگم اس کے پاس آئی تھی اور اس کو بازوؤں سے پکڑ کر ہلایا۔ جی اماں؟ وہ جو سوچوں میں گم تھی ایک دم سے اٹھی اور صوفے پر ہی بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے زری؟ کوئی پریشانی ہے؟ نہیں اماں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو پھر ایسے کیوں لیٹی ہو؟ ایسے ہی اماں۔ زری، اگر کوئی پریشانی ہے تو اپنی ماں سے نہ چھپانا۔ وہ ہمیشہ اس کے یونیورسٹی جانے کے بعد بہت فکر مند رہتی تھی۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات کو دل پہ لیتی تھی۔ ان کے دل کو ہر وقت عجیب سا ڈر رہتا تھا۔ اماں پریشان نہ ہو، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آج جان جی کا انتظار کرتی رہی تو اس لیے بہت تھک گئی ہوں۔ اس نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ موبائل دیا نا سلطان نے تمہیں؟ جی اماں، دیا ہے۔ اب بس یونیورسٹی کو موبائل لے کے جانا تاکہ آئندہ ایسا کوئی مسئلہ ہو تو تمہاری خیریت کا پتہ ہوگا نہیں۔ اچھا زری، اب جاؤ سو جاؤ، صبح سحری بھی کرنی ہے۔ تراویحاں پڑھ کر سونا، اور تم سے پھر بعد میں اٹھا نہیں جاتا۔ انہوں نے وہاں سے اٹھتے ہوئے اس کو کہا۔ آج رمضان المبارک کی پہلی رات تھی۔ زری کو اندازہ بھی نہیں تھا یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس پہ قیامت کی طرح برسے گا۔ آپی کیا ہوا ہے؟ کیوں کر رہی ہیں آپ ایسے بات؟ اس نے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اس کے پاس اس کے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ وجدان، یہ تم مجھ سے نہ پوچھو، یہ تم خود سے پوچھو کہ کیوں کر رہی ہوں میں ایسے بات۔ اس نے اسی سخت لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپی اب مجھے پریشانی ہو رہی ہے، بتائیں نا کیا ہوا ہے؟ وجہ؟ کون ہے وہ لڑکی؟ اس نے اس کی جھوکی نظروں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میری اسٹوڈنٹ ہے آپی۔ اس نے بغیر جھوٹ بولے اپنی محبت کو قبول کر لیا تھا۔ جس محبت کو اس نے خود قبول کر لیا تو اس کو چھپانے کا کیا فائدہ تھا؟ وہ عام لڑکوں کی طرح نہیں تھا۔
جو چھپی محبت کرتا، لڑکیوں کو محبت کے جھانسے سے ملاتا اور مجبوری کا بہانہ بنا کے اس کو چھوڑ دیتا۔ اس نے محبت کی تھی اور آج وہ اس محبت کو قبول بھی کر رہا تھا۔ اللہ کے سامنے اس نے بہت پہلے قبول کر لی تھی، آج وہ اپنی بہن کے سامنے بھی قبول کر رہا تھا۔ یا اللہ، میں کیوں سوچ رہی ہوں اتنا؟ میرا آخر تعلق ہی کیا ہے اس سے؟ میں کیوں سوچی جا رہی ہوں؟ مگر انہوں نے کیوں کیا ایسا؟ کیوں انہوں نے اس لڑکی کو 5,000 دیے جس کو وہ 10 روپے بھی نہیں دے رہے تھے؟ انہوں نے کب دیکھی ہیں میری آنکھیں؟ مجھے تو انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، ہمیشہ مجھے اگنور کیا۔ کلاس میں سب کو دیکھتے ہیں سوائے میرے، سب کا نام بھی لیتے ہیں، میرا تو نام لیتے ان کو گناہ ہوتا ہے۔ جب اتنا اگنور کرتے ہیں تو 5,000 ایک مانگنے والی کو کیوں؟ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی ڈائری پہ لکھتے ہوئے اللہ سے باتیں کر رہی تھی۔ میں کیوں سوچ رہی ہوں ان کو؟ کیوں میں اپنی ڈائری پہ ان کو لکھ رہی ہوں؟ اس نے اپنی ڈائری کو پڑھنا شروع کیا جو اس نے کئی دنوں سے لکھی تھی اور ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا تھا وہ کیا لکھ رہی ہے۔ جیسے ہی وہ پڑھنے لگی اس کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے پچھلے کئی صفحوں میں بس ایک ہی شخص کا ذکر کیا تھا بغیر اس کا نام لیے۔ کہاں کی ہے وہ لڑکی؟ مانسہرہ کی آپی۔ اس نے ویسے ہی نظریں جھکائی رکھی اور بہن سوال پہ سوال پوچھنے لگی اور وہ ہر سوال کا جواب دیتا رہا۔ کون سی کلاس میں ہے وہ؟ فرسٹ سیمسٹر زولوجی کر رہی ہے۔ کب سے تمہیں اس سے محبت ہوئی؟ بہن اس کا چہرہ دیکھتے بس پوچھتی گئی۔ اس سوال کا جواب تو مجھے بھی نہیں پتا، میں نے بس اس کو ایک نظر دیکھا تھا اور پھر پتہ نہیں مجھے کب اس سے محبت ہو گئی۔ اب کی بار اس نے بہن کو دیکھتے ہوئے کہا، پیاری ہے؟ بہن نے بڑے تجسس سے پوچھا۔ اس کو معلوم تھا اس کا بھائی جس لڑکی کو پسند کرے گا وہ دنیا کی حسین ترین لڑکی ہوگی۔ بہن کے اس سوال پہ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ سوچ رہا تھا کیا اس نے اس سے زیادہ پیاری لڑکی کوئی دیکھی ہے؟ کیا اس سے پیارا کوئی ہے اس دنیا میں جو اس نے دیکھا ہو؟ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا کہ اس حجاب والی کا سراپا پھر سے اس کی نظروں کے سامنے سے گزرا اور اس کے چہرے پہ ایک میٹھی سی مسکراہٹ آئی۔ وجہ کیا وہ بہت پیاری ہے؟ بہن نے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ کر ایک بار پھر سے پوچھا۔ آج سے پہلے اس نے کسی لڑکی کے ذکر پر ایسی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ وہ سمجھ سکتی تھی وہ لڑکی اس کے لیے کیا بن گئی ہے۔ آپی، میں نے اس کو بس حجاب میں دیکھا ہے، میں نے بس اس کی آنکھیں دیکھی ہیں اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میں نے آج سے پہلے اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ وہ مسکراتا ہوا بس بولتا چلا جا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ بس حجاب میں دیکھا ہے؟ اگر وہ لڑکی پیاری نہ ہوئی تو؟ اس نے بھائی کی اس بات پہ بہت حیرت سے اس کو دیکھا۔ آپی، کیا محبت خوبصورتی سے ہی ہوتی ہے؟ کیا ایک لڑکی خوبصورت نہ ہو تو اس سے محبت کا کوئی حق نہیں ہوتا مرد کو؟ مجھے اس کی خوبصورتی سے کوئی مطلب نہیں، آپی میں نے اس کو قبول کیا ہے خدا کے سامنے، اور آج آپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں اور ایک دن پوری دنیا کے سامنے بھی کروں گا انشاءاللہ۔ وہ چہرے پہ محبت کی معصومیت لیے نظریں جھکائے روانی سے بولتا جا رہا تھا اور بہن اس کو دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ بھی تم سے ایسے ہی محبت کرتی ہے جیسے تم کرتے ہو؟ وہ؟ اس نے بہن کی اس بات پہ اپنا سر اٹھایا، آنکھوں میں حیرت اتری اور ایک بار پھر مسکراہٹ آئی۔ آپ یہ ضروری تو نہیں جس سے ہم محبت کریں بدلے میں ہم اس سے محبت ہی طلب کریں۔ اس نے اسی مسکراہٹ سے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مطلب کیا ہے وجی؟ وہ تم سے محبت نہیں کرتی؟ آپ ہی اس کو تو معلوم بھی نہیں کہ میں اس سے، یہ کہہ کے وہ آگے کچھ نہ بول سکا۔ مطلب اس لڑکی کو معلوم ہی نہیں ہے جس کے لیے آپ برباد ہوئے جا رہے ہیں؟ اس کو پتہ ہی نہیں 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی اس کی محبت میں اپنی بہنوں سے بات کرنا بھول گیا ہے؟ اس کو یہ بھی نہیں پتا ماں باپ کا اکلوتا بیٹا اس کی محبت میں اب ان کے پاس بیٹھنے کی بجائے اپنے کمرے میں بیٹھتا ہے۔ اس کو اس بات کا بھی نہیں پتا کہ اس کے محبت میں وجدان شاہ نے خود کو بربادی کا پہلا قدم اٹھا لیا۔ بہن اس کو غور سے دیکھتے ہوئے بس بولتی چلے گئی۔ اس کو ایک رنج تھا، اس کا بھائی ایک لڑکی کی محبت میں سب کچھ کیسے بھول سکتا ہے؟ ٹھیک ہے وہ سب کچھ بھول گیا، ماں باپ کو بھول گیا، بہنوں کو بھول گیا، مگر وہ اپنا آپ بھی بھول گیا کیسے؟ بہنوں کی ان باتوں نے اس کو بہن کی ان باتوں نے اس کو اندر سے جھنجھوڑا۔
اس کے اندر درد کی ایک لہر اٹھی، وہ جیسے بیٹھا تھا ویسے ہی پیچھے وہ اس کا سر بیٹھ کے ساتھ لگا اور ایک زوردار آواز آئی۔ پیچھے ہوتے ہی اس کی آنکھیں بند ہوئی۔ وہ ایسا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک لڑکی کی محبت میں وہ دوسرے رشتے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وجی، وہ جلدی سے ادھر سے اٹھی، اس کو پیار سے اور آرام سے ہلایا، جو بالکل بے حال سا پیچھے ہوا تھا۔ آپی، میں اب شاید جی نہ سکوں اس کے بغیر، اس نے ایک درد سے کہا، وہ درد جو بہن کے اندر تک اترا۔ وجہ، تم نہ پریشان نہ ہو، میں بس اتنا کہہ رہی ہوں، اس لڑکی کو بھی پتا ہونا چاہیے نا کہ تم اس قدر محبت کرتے ہو۔ بھائی کا ماتھا چومتے ہوئے ایک بار پھر بولے، ضروری نہیں آپی اس کو پتا ہو، میں نے اس سے پاک محبت کی ہے، اور محبت کی پاکیزگی میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے جس سے آپ محبت کرو اس کو معلوم ہو۔ اگر اللہ نے میرے دل میں اس کے لیے ایسے جذبات ڈالے ہیں تو اس کے دل میں بھی میرے لیے کچھ تو ڈالیں گے، وہ بھی تو کچھ سوچے گی، اس کو بھی تو محسوس ہوگا کسی کونے میں ایک لڑکا اس کو دن رات دعاؤں میں مانگتا ہے، اس کو بھی تو میری تڑپ محسوس ہوگی۔ میں انتظار کروں گا آپی، میں اس کی محبت کا اس کو بتائے بغیر انتظار کروں گا۔ اگر مجھے پوری زندگی بھی انتظار کرنا پڑا تو ہاں، کروں گا میں انتظار۔ اس کے بعد اب یہ دل کسی کے لیے نہیں دھڑک سکتا، یہ آنکھیں کسی کے لیے نہیں اشک بہا سکتی، یہ ہاتھ اب کسی اور لڑکی کو مانگنے کے لیے نہیں اٹھ سکتے۔ وجدان انتظار کرے گا اپنی ملکہ کی محبت کا۔ میں دعا کروں گی وجی وہ تمہیں مل جائے، خدا اس کو تمہارے نصیب میں لے۔ فاطمہ نے ایک بار پھر اس کا ماتھا چوما اور وہاں سے اٹھنے لگی، لیکن آج وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ آمین، اس کے لبوں پہ آمین آیا اور پھر سے وہ ٹیک لگائے پیچھے ہو گیا۔ اب وہ اس کی یاد میں مسکرا دیا اور وہ اکثر مسکرایا کرتا تھا۔ آج وہ پوری رات سو نہیں سکی، اس بات کا اس کو بھی نہیں پتا تھا۔ وہ سو کیوں نہیں رہی؟ اس کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ وہ کیوں سوچ رہی ہے اس شخص کو اتنا؟ وہ کیوں اس کے ذہن سے نہیں ہٹ رہا؟ آخر کیوں؟ اللہ جی پلیز مجھ سے خفا نہ ہوئیے گا، میں جان بوجھ کے نہیں سوچ رہی ان کو، بس پتہ نہیں کیوں وہ خود ہی آ رہے ہیں میرے ذہن میں نہیں چاہتی ان کو سوچنا، پھر بھی پتہ نہیں کیوں وہ میرے خیالوں میں سوار ہوتے ہیں۔ اللہ جی پلیز آپ مجھ سے خفا نہ ہونا، پلیز۔ اب کی بار وہ اٹھ کے بیٹھی تھی اور کھڑکی سے باہر دیکھ کے دعا مانگنے لگی۔ اس کو لگتا تھا کھلے آسمان کے نیچے اللہ پاک جلدی دعا سنتے ہیں۔ میں کیوں سوچ رہی ہوں ایک نامحرم کو اتنا، آخر کیوں سوچ رہی ہوں؟ اس نے وہیں کھڑکی کے پاس کھڑے آنکھیں بند کی اور خود کو ملامت کر کے کہنے لگی، یا اللہ میں نہیں سوچنا چاہتی ایک نامحرم کو جس سے تو نے سوچنے سے منع فرمایا۔ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ میں آپ کو ناراض کیسے کر سکتی ہوں؟ میں اپنے ذہن میں ایک نامحرم کو کیسے لا سکتی ہوں؟ میں ایسی نہیں ہوں خدایا جو تمہارے حکم کی پاسداری نہ کر سکوں۔ مجھے معاف کر میرے مالک، میں آئندہ کچھ نہیں سوچوں گی، میں آئندہ ڈائری بھی نہیں لکھوں گی، بس آپ مجھ سے خفا نہ ہونا۔ اس نے کھڑکی پہ ہاتھ رکھا اور بے جان سے اس کا سہارا لیے آگے چلتی گئی۔ اس نے تہجد کے لیے وضو بنایا اور اتنے میں مسجدوں سے آوازیں بلند ہونے لگی، سحری کرنے والوں اٹھو، سحری کا وقت ہو گیا ہے۔